السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل: القرآن هو حبل اللہ المتین، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 9 جنوری 2022 پر روز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں بہاولپور شہر اڈہ 16 میل میں حضرت مولانا سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میری گفتگو کا عنوان ہے عظمت قرآن اور فضیلت اہل علم۔ میں چاہوں گا میں اسی عنوان کے مطابق آپ کی خدمت میں چند باتیں کہہ پاؤں، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ رب کریم نے چاہا انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، عظمت قرآن پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں ان خوش قسمت بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے اس مدرسے اور اس گلشن کو دیکھ کر میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یقین مانیں یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی نظر میں قیمتی ہیں اور آخرت میں بھی قیمتی رہیں گے۔ میرے دوستو، مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے اساتذہ جنہوں نے انہیں قرآن کریم پڑھایا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے پیرنٹس اور ان کے والدین جنہوں نے انہیں قرآن کریم پڑھوایا ہے، اور مبارکباد کا مستحق ہے وہ مال دینے والا، وہ وقت دینے والا، وہ سبب بننے والا شخص جس کی وجہ سے یہ مدرسہ قائم ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت پر ایک بات کرتے ہوئے کہوں گا، یہ پاک کتاب وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، اور یہ بات آپ اور ہم بخوبی جانتے، مانتے، سنتے، سمجھتے آئے ہیں کہ کلام اللہ اللہ کی طرف سے حضور پاک کے دل اقدس پہ آیا، اور حضور کے دل اقدس سے صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور لکھ کر امت تک پہنچایا۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ ہے، جب رسالت مآب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو یہ قرآن کریم یوں ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا، بلکہ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، اسی طرح پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ پتے، چمڑے، پتھر قرآن کے گویا کے صفحات تھے، دستاویزات یہی تھیں۔ حضور پاک دنیا سے رخصت ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ یمامہ کی لڑائی لڑی، اور وہاں پر 1200 صحابہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ مقابلے میں مسلمہ کذاب فی النار ہوا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر 700 قرآن کے قاری شہید ہو گئے۔ اب یہ داعیہ پیدا ہوا
یہ سوال پیدا ہوا، یہ تقاضا پیدا ہوا، یہ سبب اٹھا کہ اگر یوں حفاظ، اگر یوں قراء، اگر یوں حاملین کتاب دنیا سے جاتے رہے، اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا؟ اگلی نسلوں تک قرآن کریم کیسے پہنچے گا؟ اب کیا ترتیب بنائی جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کا اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہم پتھروں پہ لکھا ہوا قرآن مجید جمع کرتے ہیں، چمڑوں پہ لکھا ہوا جمع کرتے ہیں، پتوں پہ لکھا ہوا جمع کرتے ہیں۔ آجی جمع ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ انہیں دو گتوں کے درمیان ایک دستاویز کی شکل دیں گے، ایک کتاب کی شکل دیں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، کتاب کی شکل مل جائے گی، آؤ جمع شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت نے محنت شروع کی ہے، یوں کلام اللہ جمع ہوا۔ اب اس کے لیے کچھ شرطیں بھی لگائی گئیں کہ ہر آیت کو تو آیت نہیں سمجھیں گے، ہو سکتا ہے کچھ منسوخ ہو، جو آیت آئی پھر بعد میں حکم اٹھا لیا۔ اب کس وقت کی قرآن کی آیات کو جمع کریں گے؟ اس پر صحابہ کرام نے جس بات پہ اتفاق کیا، پیغمبر کی اہل بیت نے جس نقطے پہ اتفاق کیا، وہ عرضہ اخیرہ تھا۔ عرضہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے، رمضان المبارک میں خود بھی قرآن پڑھتے، رسول اللہ قرآن سنتے، پھر حضور پاک پڑھتے، جبرائیل سنتے۔ اسے ریوائزنگ کہتے ہیں، اسے دور کہتے ہیں، اسے تکرار کہتے ہیں، اسے ایک دوسرے کے سامنے پڑھنا کہتے ہیں۔ یوں چلتا رہتا تھا ہر سال، لیکن عرضہ اخیرہ جو حضور پاک کی دنیاوی حیات، ظاہری حیات کا آخری رمضان المبارک تھا، اس میں جبرائیل آئے ہیں، منسوخ آیتیں ختم، وہی جو قرآن تھی وہی پڑھی، حضور نے سنی، صحابہ نے اسے معیار بنا کر دو گتوں میں پورا قرآن لکھ دیا، اسے معیار بنایا۔ عرضہ اخیرہ جو پیغمبر کریم نے آخر وقت میں تلاوت کر کے امت کو سنایا، اس قرآن کریم کی بنیاد پر آج مکمل قرآن آپ کے اور میرے پاس دو گتوں کے درمیان موجود ہے۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ کرام پر ایسے ایسے وقت آئے قرآن کریم جمع کرتے وقت کہ بندہ اس بات کو سن کے دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلا میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، جب کوئی صحابی قرآن کی کسی حصے کی آیت اٹھا کر دربار صدیق اکبر میں لاتا، پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت کے اجلہ افراد بیٹھے ہوتے، وہ اس آیت کریمہ کو دیکھتے، اس سے دو گواہ طلب کرتے کہ جب یہ آیت اتری، حضور پاک پہ اتری، حضور پاک نے سنائی، تم نے لکھی، دو گواہ دو جن کے سامنے یہ آیت اتری۔ وہ دو گواہ پیش کرتا۔ اس کے بعد حضور پاک سے جن صحابہ نے حضور کے منہ مبارک سے قرآن حفظ کیا، منہ مبارک سے قرآن یاد کیا، حضور پاک کے شاگرد جنہوں نے حضور سے قرآن یاد کیا تھا، وہ حفاظ کی جماعت بیٹھی ہوتی، اس کے سامنے وہ آیات پیش ہوتی، وہ چیک کرتے، جی جی ہم نے یہ آیت اپنے پاک پیغمبر سے حفظ کی ہے، ہم نے یہ آیت اپنے پاک پیغمبر سے یاد کی ہے، تو اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اس طریقے پر جمع ہوا، لیکن قرآن کریم کے 30 پارے تو جمع ہو گئے، 114 سورتیں جمع ہو گئیں، 86 مکی 28 مدنی جمع ہو گئیں۔ قرآن کریم کی 2 آیات پر ایک سوال اٹھ گیا۔ ایک آیت وہ تھی سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ، اور سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 23 پر مسئلہ اٹھا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ 2 آیات وہ تھی جس پر دوسرا گواہ نہیں تھا، لکھنے والا اکیلا گواہ تھا، دوسرا گواہ نہیں تھا۔ اب اس کو کیسے لکھا جائے؟ اور لکھنے والے عظیم صحابی رسول کا نام حضرت خزیمہ
بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ آئے ہیں دربار ابو بکر میں، پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کے اجلہ افراد بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کیا لائے؟ کہا یہ میں اپنے پاس سے لکھی ہوئی 2 آیات وہ لایا جو میں نے اپنے پاک پیغمبر سے سنی تھی، حضور پہ اتری تھی، حضور پاک نے سنائی تھی، میں نے لکھ کر اپنے پاس محفوظ حضور پاک کے کہنے پہ رکھا تھا۔ کہا جی بہت ٹھیک ہے، آیت آ گئی، اب اس پہ 2 شرطیں تھی، حفاظ کو یاد ہونا چاہیے جنہوں نے حضور سے پڑھا ہے، حضور سے یاد کیا ہے، نمبر 2 اس پر 2 گواہوں کا نصاب بھی پورا ہونا چاہیے۔ اے خزیمہ جب تو یہ بیٹھا تھا آیات لکھتے، تیرے پاس دوسرا گواہ کون تھا؟ بہاولپور کے غیور مسلمانوں، حضرت خزیمہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، فرمایا اور کوئی نہیں تھا، اکیلا میں ہی تھا، دوسرا گواہ کوئی نہیں تھا۔ سرور کائنات کی ذات اقدس تھی، یا میں خادم خزیمہ بن ثابت الانصاری تھا، اور میں کاتب ہوں، وَهُوَ يُحْسِنُ الْكِتَابَ، بہت پیاری رائٹنگ ہے ان کی، پینٹر کے انداز میں لکھا کرتے تھے، تو ان سے حضور نے فوراً لکھوا لیا۔ اس موقع پر دوسرا گواہ امت میں کوئی نہیں تھا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ سب کمیٹی نے بیٹھ کے یہ شرط طے کی ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، تو 2 گواہ تو نہیں ہیں۔ تو خزیمہ نے کہا کہ آپ کے پاس دوسری شرط بھی تو ہے نا، کہ حضور سے جن حفاظ نے حفظ کیا ہے ان کو یاد بھی ہونی چاہیے، تو پوچھے ان حفاظ سے، تو ان حفاظ نے کہا بالکل یہ قرآن کریم کی آیات ہے۔ لیکن حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی قرآن کا حافظ، میں نے بھی رسول اللہ سے پڑھا، میں مانتا ہوں آیات ہے، لیکن یہ شرط ٹوٹتی ہے، کیا کریں؟ اس شرط کا کوئی حل نکالیں۔ میں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے اجلہ صحابہ کو جواب دینا ہے، اور مجھے اس پہ حلف دینا پڑ جائے تو میں جھوٹا حلف تو نہیں دوں گا۔ کہا بھائی اس آیات پہ 2 گواہ تھے، ان آیتوں پہ آپ خود مان رہے ہیں ایک تھے، یا تو دوسرا گواہ لاؤ۔ خزیمہ نے کہا میں جھوٹا گواہ نہیں ہوں، میں جھوٹی گواہی پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی بندے کو جہنم لے جاتی ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں تھا، لکھنا ہے لکھ لو، نہیں تو اپنی شرط کا جو حل نکالنا ہے نکال لو۔ خزیمہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، دربار تک بات گئی۔ ایک مرتبہ پھر مشورے کے لیے بزرگ صحابہ بیٹھے، اہل بیت کے افراد بیٹھے، حضرت خزیمہ کی صداقت پہ آج تک اعتراض کسی کو نہیں تھا، ان کی دیانت پر اعتراض نہیں تھا، سب کو یقین محکم تھا کہ سچا ہے، لیکن شرط جو لگ گئی ہے، ہر آیات پہ شرط پوری، اس آیت پر کیا کریں؟